کہ گھر میں سارا کچھ ہو، کھانے پر محبت نہ ہو، گھر چل پائے گا؟ جب ساتھ کام کروانا شروع کر دیں بیویوں کے ساتھ، کیا کہا جاتا ہے؟ رن مرید بن گیا۔ تو حضرت اس کو رن مریدی نہیں کہا جاتا۔ جب عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے جوتے مبارک خود گانٹھ لیا کرتے تھے، اور فرماتے نبی علیہ السلام اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگا لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ فرمایا مرد جو ہیں یہ عورتوں پر افسر ہیں۔ ایک تو وجہ یہ بیان کی کہ ان کو افسر اللہ نے بنایا، دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ان کے افسر بننے پر، فرمایا اس لیے کہ یہ اپنے مال اپنی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کو عورتوں پر افسر بنایا گیا۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ انہوں نے کسی بنا پر نہ اپنی بیوی کو تماچا مارا، تھپڑ مارا، تو وہ اپنے والد کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئی شکایت کرنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے بدلے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ بدلہ اب نہیں لیا جائے گا، یعنی بدلے سے منع فرما دیا گیا۔ عورت کو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، عورت کو مارنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام، جس دین اسلام کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، وہ دین اسلام عورت کو مارنے کا ہرگز ہمیں حق نہیں دیتا کہ آپ غصے میں آئے تو آپ نے سارا آ کر غصہ عورت پہ نکال دیا۔ دین اسلام ہمیں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تک فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ فرمایا پہلے نمبر پر عورت کو سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ گئی تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں سمجھتی تو جو دوسرے نمبر پر فرمایا اپنے بستروں سے انہیں الگ کر دو۔ اگر پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر فرمایا اس نازک کو ہلکی مار دو، صرف ہلکا سا مارو بس۔ یہاں تک یہ تین باتیں بیان کی گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کے ٹوٹنے سے مراد طلاق ہے۔ یعنی اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے کہ میں تینوں سیدھا کر کے ہی رہنا، حضور فرماتے ہیں پھر اسے توڑ ڈالو گے، پھر یہ ٹوٹ جائے گی۔ اس سے مراد فرمایا طلاق ہے، پھر طلاقیں ہو جائیں گی، آپس میں ٹوٹ جاؤ گے۔ مفتی صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے، فرماتے ہیں اگر تم چاہو نا کہ عورت کوئی بے عیب ملے، اس کے اندر کوئی عیب ہو ہی نہ، تو فرمایا یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، بے عیب تمہیں عورت نہیں مل سکتی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی حقوق کے زوجین پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیے ہے نا وہ بڑا ہی پیارا دین ہے۔ وہ عورت کے حقوق بھی بتلاتا ہے اور مرد کے حقوق بھی بتلاتا ہے۔ اب عورت کے لیے کیا ہے، اس کی ڈیوٹیاں دین نے کیا لگائی ہیں، اسے کیا کرنے چاہیے، مرد کے حقوق ادا کرنے میں اس کا کیا عمل ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مرد عورت کو اپنی حاجت کے لیے اپنے پاس بلائے، حضور فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ فوراً مرد کے پاس چلی جائے، اگرچہ چولہے پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو، چھوڑ دے اپنے کام۔ مرد نے بلا لیا، حضور فرماتے چھوڑے اپنے کام اور فوراً مرد کے پاس چلی جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مرد نے عورت کو اپنی حاجت کے لیے اپنے بستر پر بلایا اور اس نے کسی وجہ سے انکار کر دیا، حضور فرماتے ہیں اسی حال میں اس کا شوہر ناراضگی کی حال میں وہ سو گیا، سرکار فرماتے ہیں اس عورت پر اس کے فرشتے لعنت فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے خاوند کو ناراض کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بتائیے شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں، میں ان کی پاسداری کر سکوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اسے روک نہیں سکتی، خود نہ اسے روکو اگرچہ وہ اونٹ پر ہی کیوں نہ سوار ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کی کوئی چیز دوسرے کو دے نہیں سکتی۔ اور تیسرے نمبر پر اگر شوہر کی اجازت کے بغیر تم اس کے گھر سے نکلو گی تو اللہ کے فرشتے تم پہ لعنتیں فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اے عورتوں تم اللہ سے ڈرتی رہو،
اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرو۔ حضور نے اگلے جملے ارشاد فرمایا عورتوں اگر تمہیں پتا ہوتا نا شوہروں کا مقام کیا ہے تو تم شام کا کھانا صبح کا کھانا اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی رہتی، اگر تمہیں پتا چل جاتا کہ شوہروں کا مقام کیا ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفائی کے حوالے سے فرمایا، شوہر یہ طلب کرتا ہے کہ اس کی بیوی اسے اچھا دکھائی دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک عورتوں کا ذکر فرمایا نا، خوش بخت عورتوں کا ذکر فرمایا، تو حضور نے فرمایا کہ خوش بخت عورتوں کی ایک خوبی یہ ہے وہ ایسا بن سور کے رہتی ہیں کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے راضی کر دے، یعنی اپنی ظاہری اور باطنی کیفیت کو ایسا رکھتی ہیں، یعنی ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ فرمایا یہ ایک نیک عورتوں کی نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ سے فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے، جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو کہتی ہے مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو پھر میری قسم نہیں اٹھاتی بلکہ پھر کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں تک خیال رکھتے ہیں؟ یہاں تک خیال کرنے لگی یا رسول اللہ میں تو صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں وگرنہ میرے دل میں تو آپ ہر وقت ہی موجود رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو اطاعت کا حکم بھی ارشاد فرمایا، صفائی کا حکم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ، عرض کی جی یا رسول اللہ، فرمایا تمہیں نیک بخت اور جنتی عورتوں کا نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ محبت کرنے والی عورتیں یہ جنتی ہیں، جو اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے زیادہ بچے جننے والی عورتیں یہ جنتی ہوں گی۔ حضور فرمانے لگے ایسی عورتیں جنتی ہوں گی جب اس کے خامد ان سے ناراض ہو جائے نا وہ اپنے ہاتھوں میں اپنے خامدوں کے ہاتھ لے لیں گی اور اسے کہیں گی کہ میں اس وقت تک سوؤں گی نہیں جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ ایسی ہیں جنتی عورتیں جو اپنے خامد کی اطاعت کا اتنا خیال رکھتی ہیں کہ ہاتھوں میں اس کا ہاتھ لے کے کہیں گی اس وقت تک میں سوؤں گی نہیں جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ اور دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی کس انداز میں تربیت فرمائی۔ مولا علی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں بعض اوقات شہروں میں اس طرح ہوتا ہے، دیہاتوں کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے، شہروں کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے۔ جب شہروں میں بیٹی کا نکاح کیا جاتا ہے، اس کی شادی کی جاتی ہے تو ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کام کوئی نہیں کرے گی، آپ کو نوکرانی رکھنی پڑے گی، جی بیٹی ہماری کام نہیں کرے گی۔ وہ بیٹی اگر گھر میں کام کر سکتی ہے تو اپنے جا کے سسرال میں کام نہیں کر سکتی، پھر آپ کس لیے وہ لے کے جا رہے ہیں جب کام ہی نہیں کرے گی؟ اس کو سجا بٹھا کے وہ دیکھنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے حضور کی جو تربیت کا انداز ہے، مولا علی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ گھر کا کام کاج خود کیا کرتی تھی اور فرمایا گھر کی صفائی بھی خود کرتی، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے بھی آلود ہو جاتے، اور فرمایا کنویں سے پانی بھی حضرت فاطمہ خود ہی بھرا کرتی تھی یہاں تک کہ آپ کے سینے میں درد شروع ہو جاتا۔ مولا علی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ کیفیت ہوئی نا حضور کی بارگاہ میں کچھ غلام اور لونڈیاں آئے تو میں نے کہا فاطمہ سے، میں نے کہا فاطمہ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہو کہ کچھ لونڈیاں یا غلام دے دیں تاکہ جو تو اتنی مشقت کرتی ہے کچھ آسانی ہو جائے۔ اب ذرا سنیے حضور کی تربیت کا انداز۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں حضور کی بارگاہ میں گئی تو کچھ بندے بیٹھے تھے، کہتی میں واپس پلٹ آئی، دوسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے فاطمہ خیریت تھی کل آئی تھی؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام کاج گھر کا سارا خود کرتی ہوں اور جب پانی بھرتی ہوں کنویں سے تو سینے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، یا رسول اللہ اگر غلام یا ایک لونڈی دے دے جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے آسانی ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے فاطمہ میں اس پہ راضی ہوں کہ تو اپنے گھر کا کام خود ہی کرے، میں اس پہ راضی ہوں۔ اور حضور فرمانے لگے فاطمہ جب تو اپنے بستر پر لیٹے نا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، بس میں اسی پہ راضی ہوں۔ اچھا حضرت فاطمہ کے جملے بھی سننے والے انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ جس پہ راضی ہے اور جس پہ اللہ کا حبیب راضی ہے میں بھی اسی کام پہ راضی ہوں۔
پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر میں بھی راضی کر لوں گی خود کا کام، یہ تھوڑی سی تو زندگی ہے، یہ تو بس راضی ہو جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تھی نا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی پڑ جاتی ہے، اور مرگی سے جب مرگی کی بیماری زیادہ ہوتی ہے پردگی ہو جاتی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا کیونکہ بیماری اتنی ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ اگر میرے لیے دعا فرما دیں میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ایک بات تو ہے کہ تیرے لیے دعا فرماؤں گا بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تو صبر کرے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، بتا کون سا کام کرنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی سی تو زندگی ہے، آپ ذرا ان جملوں کو سمجھیں۔ عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی سی تو زندگی ہے، یہ تو میں ایسے تیسے کر کے گزار لوں گی، بس اتنی سی دعا فرما دے، بیماری اگر نہیں جاتی نہ جائے، بس اتنی دعا فرما دے میرا کپڑا سائڈ پہ نہ ہو، بس میں زندگی گزار لوں گی، پر مجھے جنت چاہیے، میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، جنت چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کے بعد بھی اس بڑھیا کو دورے پڑا کرتے تھے لیکن اس کا کپڑا کبھی سائڈ پہ نہیں ہوا، اور فرمایا دیکھیں اس نے گویا کہ یہ کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول جس بات پہ راضی ہے نا میں بھی اسے ہوں، تھوڑی سی زندگی ہے تو گزار ہی لیں گے، اللہ جنت تو عطا فرمائے گا۔ آگے شوہر کو بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے کہ جس طرح اے شوہرو تم تمنا کرتے ہو کہ تمہاری بیویاں خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو اور وہ اچھی دکھے تمہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتیں بھی یہ اس بات کی تمنا کرتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی اچھے دکھیں، ان کے شوہر بھی خوبصورت ہوں، ان کے شوہر بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اس کے بال خراب تھے، نبی علیہ السلام فرمانے لگے کیا تجھے پانی نہیں ملتا کہ تو اپنے بالوں کو سدھار سکے؟ فرمایا عورتیں اس بات کی تمنا کرتی ہیں کہ اس کے شوہر خوبصورت ہوں، ان کی بھی یہ تمنا ہے، تو نبی علیہ السلام نے شوہروں کو بھی حکم فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ تم اپنی بیویوں کے سامنے جب جاؤ تو خوبصورت انداز میں جاؤ، خوبصورت لہجے ہوں، خوبصورت ظاہراً بھی تم خوبصورت ہو، باطن بھی تم خوبصورت ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ خوبصورتی یہ ہے کہ پانی سے تم غسل بھی کرو، اور فرمایا جو زینت ہے وہ مسواک کرنا ہے، اس سے تمہارے منہ کی بدبو بھی زائل ہوگی۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیویوں کی جب تم خطائیں دیکھو تو درگزر کر دیا کرو، ان کو معاف کر دیا کرو، اس پر تمہیں اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک شخص تھا وہ جب روٹی کھانے لگا تو دیکھا سالن میں نمک زیادہ تھا، حکایات اولیاء کے اندر یہ بات لکھی ہے، سالن میں نمک زیادہ تھا، بڑا غصہ آیا، بعض اوقات ہمیں بھی آ جاتا ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ڈالا ہے تیری توجہ نہیں ہے، بڑا غصہ آیا، تو اس نے نا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بندی سمجھ کے نا غصے کو پی گیا اور اپنی بیوی کو کچھ نہ کہا، بس یہ اللہ کو ادا پسند آئی، وہ فوت ہو گیا تو خواب کے اندر کسی نے دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، بتا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا گناہ تو بڑے تھے، بڑے گناہ تھے، جب عذاب میری طرف آنے لگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا تھا، میں آج اس کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا یہ اسی بنا پہ میں نے اپنی بیوی کی اس چھوٹی سی غلطی کو میں نے معاف کر دیا، دیکھیں اللہ نے مجھے معاف کر کے جنت عطا فرما دی، وہ تو اتنا کریم ہے، وہ تو اتنا کرم فرمانے والا ہے۔ شیخ اچھا بعض اوقات تلخ جملے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں کیونکہ یہ گھر جو ہوتے ہیں یہ محبت سے چلتے ہیں، اب انسان کے گھر میں سارا کچھ ہو، کھانا ہو، اچھا لباس پہننے کے لیے ہو، گھر میں گاڑیاں بھی ہوں، گھر بھی بڑا اچھا بنا ہوا ہے، سارا کچھ ہی اللہ کا دیا ہو پر محبت نہ ہو، گھر چل پائے گا؟ سارا کچھ ہی اللہ کا دیا پر محبت کوئی نہیں آپس میں، گھر چل پائے گا؟ کبھی نہیں چل سکتا۔ بھلے کچھ نہ ہو لیکن میاں بیوی میں محبت ہے، وہ اس کی برداشت کر لیتا ہے اور وہ اس کی برداشت کر لیتا، دونوں آپس میں برداشت کر کر کے کام چلتے ہیں تو پھر گھر ستھرا چلتا ہے، سونا گھر چلتا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بو علی سینا نا ان کا شہرہ سن کے ان کا مرید ہونے آیا، حضرت کا شہرہ اتنا سنا ان کا مرید ہونے آیا، اور جب گھر میں آ کر دروازہ بجایا تو آپ کی بیوی نکلی، ان سے فرمانے لگے کہ شیخ کدھر ہیں؟ بیوی نے کہا کون سا شیخ؟ جھوٹے بندے کو تو شیخ کہہ رہا ہے، یہ جملے لکھے ہیں، یہ جملے جھوٹے بندے کو، بے دین بندے کو تو شیخ کہہ رہا، کوئی پتہ نہیں مجھے شیخ کا، مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرا شوہر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا ہے۔ تو ابو علی سینا کہتے ہیں وہ جو میرا مرید ہونے کا مائنڈ سیٹ تھا نا
اب وہ تو تبدیل ہو گیا، اب جس کے گھر میں عزت کوئی نہیں تو باہر کیا ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میرا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا، اب جس کو گھر میں اتنی باتیں سننی پڑے۔ کہتے ہیں میں نا جنگل میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے جب گیا نا تو سامنے کیا دیکھتا، شیر پہ لکڑیاں لادی ہوئی ہیں اور آ رہے ہیں۔ قدم بوسی کی، عرض کی حضور گھر میں یہ حال ہے اور ادھر شیر آپ کی اطاعت گزار ہے، شیر آپ کی اطاعت کر رہا ہے۔ مسکرا کے فرمانے لگے میں اس کی سخت باتوں پہ صبر کرتا ہوں، اللہ نے جنگل کے جانوروں کو میرا فرما بردار بنا دیا ہے، میں اس کی سخت باتوں پہ صبر کرتا ہوں۔ فرمانے لگے پھر کیا ہوا؟ وہ میرے بچوں کی ماں ہے اور دیکھو یارو وہ میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، میرے کام کاج بھی کرتی ہے، تو اگر دو چار باتیں اس کی سننے پڑ جائیں گی تو اس میں ماڑا کیا ہے؟ ہمارے ہاں جب باتیں سن لے تو کیا کہتے ہیں، رن مرید بن گئے۔ جب ساتھ کام کروانا شروع کر دیں، زوجوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ساتھ کام کروانا شروع کر دیں تو کیا کہا جاتا ہے، رن مرید بن گئے۔ تو حضرت اس کو رن مریدی نہیں کہا جاتا۔ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کبھی کبھی اپنے جوتے مبارک خود گانٹھ لیا کرتے تھے، اور فرماتے نبی علیہ السلام اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگا لیا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بخار تھا، حضور اس حال میں گھر آئے، حضور فرمانے لگے عائشہ ذرا کھانا بنا دو، روٹیاں پکا دو۔ نبی علیہ السلام سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری طبیعت تھوڑی خراب ہے، حضور فرمانے لگے کوئی بات نہیں، آٹا میں گون دیتا ہوں، روٹیاں تو پکا لینا، مل کے کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر تو بیمار ہے تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا اور میں نے روٹیاں پکا دی، بس اتنی سی بات ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ہم سفر میں تھے، علیہ السلام نے اور میں نے، ہم نے آپس میں دوڑ لگائی، فرماتی ہیں میں جیت گئی، حضور ہار گئے، اور کہتی ہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ دوڑ نہ لگائیں، یہ خوش طبی، اب دیکھیں اس مزاج کو ذرا سمجھیے، یا رسول اللہ دوڑ نہ لگائیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اور میں نے دوڑ لگائی، پھر حضور جیت گئے، میں ہار گئی، اور حضور فرمانے لگے یہ اس ہار کا بدلہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں سرکار گھر میں کس طرح رہتے تھے، کس طرح محبت میں سے، پیار سے، فرمائیے اس ہار کا بدلہ ہو گیا۔ خوش طبی کے لیے اس طرح کرنا، اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں، اگر بیوی بیمار ہے اس کے ساتھ وہ ہاتھ بٹا دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب دیکھیں محبت کا انداز، اب عائشہ پانی پی رہی تھی، نبی علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ کس جگہ سے تو نے پانی پیا تھا؟ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے بھی اسی جگہ سے پانی پیا جہاں سے اما عائشہ نے پانی پیا تھا۔ یہ ہے محبت کے انداز۔ دیکھیں حضور خوش طبی کے لیے ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبی کے لیے اس طرح گھر میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی اس بات کی ہدایت دے کہ وہ مردوں کا قدر کریں، ان کا احترام کریں، اور مردوں کی بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی ہدایت دے کہ وہ عورتوں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں اور ان کی عزت کریں۔ یاد رکھیے گا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بھی آپ کی عزت نہیں کرے گی، کبھی بھی عزت نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیں آپ ایک نکرانی بھی رکھیں تو اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے کام کرنے کی، 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک کام کرے گی، دوپہر 2 بجے تک کام کرے گی، نکرانی چلی جائے گی، عورت کی ڈیوٹی بھی ختم ہوتی ہے۔ عورت جو ہے بچوں کو سکول بھی خود ہی چھوڑنے جاتی ہے، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، سکول سے لے کے آنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے، اچھا دیگر گھر کے سودا صدف لینا یہ بھی عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ تو مرد افسر کس لیے بنائے تھے؟ ڈنڈا اٹھانے کے لیے بس۔ حضرت یہ ساری ذمہ داریاں مردوں کی بھی تھی، عورت کو وہ ذمہ داریاں دیں جو اس کے لیے ہیں، وہ کر سکے، باقی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے اوپر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی